اقبال کا تصور فن۔ اب دیکھیں فن میں ہم نے کن چیزوں کو دیکھنا ہے کہ فن سے مراد یہ ہے کہ اقبال شاعری کو کیا سمجھتا ہے، اقبال مصوری کو کیا سمجھتا ہے، اقبال بت تراشی کو کیا سمجھتا ہے، فنون لطیفہ اقبال کے نزدیک کیا ہیں، ان کی کیا اہمیت ہے۔ نمبر ایک چیز اس میں دیکھیں گے۔ دوسری بات ہم یہ دیکھیں گے کہ اقبال نے مختلف فن میں کیا چیز دیکھی ہے کہ فن میں سچائی ہونی چاہیے یا نہیں۔ فن کے بارے میں دو بڑے نظریات ملتے ہیں آج تک۔ ایک ادب کے بارے میں کہ ادب برائے زندگی اور ادب برائے فن۔ ادب برائے زندگی وہ پوری ترقی پسند تحریک آپ نے پڑھی، اس سے مراد یہ ہے کہ ایسا ادب تخلیق کیا جائے جو زندگی سے ریلیٹڈ ہو، اور ادب برائے فن کے قائل یہ تھے کہ زندگی سے ریلیٹڈ ہو یا نہ ہو، آپ کو محظوظ کرے، آپ کے دکھوں کو کم کرے، آپ کو خوشی دے، ایسا ادب ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں کیسا ادب اچھا رہے گا؟ جو ادب برائے زندگی ہوگا۔ اقبال نے کی ساری شاعری میں یہی بات ہے کہ اقبال نے ادب برائے ادب کا قائل تھا۔ فن برائے فن کو اقبال نے مخالفت کی۔ جب اقبال کو 1922 میں سر کا خطاب ملا اور اسلامیہ کالج لاہور اور کریسنٹ ہاسٹل جو تھا اس کے طلباء نے ایک دعوت کی، تو اقبال نے وہاں ایک تقریر کی، جس سے پتہ چلتا ہے اس تقریر سے ہی کہ اقبال فن برائے زندگی کا قائل تھا یا اقبال فن برائے فن کا قائل تھا۔ تو اقبال نے وہاں واضح لفظوں میں کہا کہ قوموں کے اخلاق کو خراب کرنے والی چیزوں میں سے ایک نہایت خطرناک بلکہ مہلک چیز وہ نظریہ ہے جسے فن برائے فن کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کہ اقبال نے فن برائے فن کی مخالفت کی اور اقبال نے فن برائے زندگی کا قائل تھا۔ پہلا نقطہ یہ آپ کی سمجھ میں آ گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اقبال کے نزدیک فن کیسے تعمیر ہوتا ہے۔ اقبال کے نزدیک فن کے لیے کیا ضروری ہے؟ وہ پہلی چیز کہتا ہے کہ اس میں ندرت اور اجتہاد ہو، جدت ہو۔ آپ ایسے نہیں کہ وہ لکیر کے فقیر ہی بنے رہے۔ وہ کہتا ہے آپ ایسی بات لائیں، ایسا خیال لائیں اپنی گفتگو میں، اپنے اشعار میں، اپنے ادب میں، اپنے لٹریچر میں، جو کیا ہو کہ پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جس میں جدت اور ندرت ہو، جو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ہو، اور فنکار زمانے کو اپنی نظر سے دیکھ رہا ہو، زمانے کے مسائل بیان کر رہا ہو اور نئے انداز میں بیان کر رہا ہو جس میں دلکشی ہو۔ مثلا اقبال کا ایک شعر ہے، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، دیکھے تو زمانے کو اگر اپنی نظر سے، افلاک منور ہوں تیرے نور سحر سے۔ کہ اگر تم زمانے کو ایسے دیکھو تو تمہاری سوچوں سے کیا ہوگا؟ افلاک منور ہوں گے۔ دوسرا عنصر خودی، کیونکہ اقبال کا وہ تصور ہے جو بنیادی تصور ہے جس کے بارے میں ڈیٹیل سے بات ہوگی۔ ضمناً یہ عرض کر دوں کہ خودی سے مراد اقبال کہتا ہے اپنی ذات کی پہچان، کہ جب انسان اپنی ذات کی پہچان کر لیتا ہے پھر وہ اپنے اللہ کی پہچان کرتا ہے۔ تو اقبال کے کلام کا حاصل جو ہے خود، تو اقبال کہتا ہے آپ کے فن میں بھی اگر آپ کا فن، آپ کی شاعری، آپ کا ادب، آپ کا لٹریچر وہ آپ کی خودی کی تعمیر نہیں کر رہا، وہ آپ کے اندر یہ احساس پیدا نہیں کر رہا کہ تمہیں کس ہستی نے پیدا کیا، تمہیں کیوں پیدا کیا، تمہیں کہاں جانا ہے اور تمہیں موت آنی ہے، موت کے بعد کیا سوال ہونے ہیں، تو پھر اس فن کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اقبال کہتا ہے وہ فن تمہارے اندر کیا چیز پیدا ہے، فن کی دوسری خوبی خودی ہو گئی۔ اور اقبال نے کہا تھا ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ۔ کہ جب ادب اور دین خودی سے بیگانہ ہو جاتا ہے تو پھر قوموں کی رسوائی ہوتی ہے۔ پھر اس شعر کو سنیں کہ ہوئی ہے زیر فلک امتوں کی رسوائی، خودی سے جب ادب و دین ہوئے ہیں بیگانہ۔ ادب و دین کا خودی سے، تو یہاں پہ اقبال کے دو تھاٹ ہو گئے،
جو فن کے حوالے سے، پہلا کہ ندرت اور جدت ہو، اور دوسرا خودی ہو۔ تیسرا اقبال کہتا ہے کہ اس میں عشق اور جنوں ہو۔ اقبال کے نزدیک عشق کا جو تصور ہے وہ عام تصور نہیں ہے، وہ عشق کو تحرک سمجھتا ہے، روانی سمجھتا ہے۔ یہ دنیاوی چیزیں جنہیں ہماری نزدیک جو عشق کا تصور ہے، اقبال کے ہاں وہ نہیں ہے۔ اقبال کے ہاں عشق ایک ایسے جذبے کا نام ہے جو کسی مشکل سے مشکل کام کو آپ کو سر کرنے کے لیے ابھارتا ہے، جو آپ کے اندر جو ہمت اور حوصلہ پیدا کرتا ہے۔ اقبال جب مسجد قرطبہ میں گئے نا اور اس کا جلال اور وہ شان و شوکت دیکھی، تو اقبال کی وہ نظم جو قرطبہ ہے اس میں بھی وہ شعر ہے کہ اے حرم قرطبہ عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و بود۔ اقبال کہتا ہے عشق ہے جو ہمیشہ قائم ہے، رفت اور بود آنا جانا اس میں نہیں ہے۔ عشق سراپا دوام، عشق میں نہیں رفت و بود۔ چوتھا عنصر خون جگر۔ یہ جو شاعری ہے نا، یہ چیزیں کیا ہے؟ خون جگر مانگتی ہیں، اور فنون لطیفہ میں بھی یہ چیزیں اس میں آپ دیکھیں، وہ کہتا ہے فن میں جتنی آپ محنت کریں گے، جتنی دلچسپی، جتنی محنت، جتنی توجہ، اس سے بہتر جو ہے نا وہ ایک چیز پیدا ہوگی۔ اور بڑا ایک خوبصورت شعر ہے جو اسی بات کی نمائندگی کرتا ہے، جو چوتھا عنصر کہ خون جگر۔ اقبال کہتا ہے رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صورت، رنگ ہو یا خشت و سنگ، چنگ ہو یا حرف و صورت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ کہ معجزہ فن کا معجزہ کہاں سے ابھرتا ہے؟ خون جگر کی نمود سے۔ رنگ ہو یا خشت تو سنگ، چنگ ہو یا حرف و صورت، معجزہ فن کی ہے خون جگر سے نمود۔ پانچواں عنصر وہ کہتا ہے یقین اور خود اعتمادی۔ اقبال کہتا ہے کہ جب تم کوئی فن تخلیق کر رہے ہو، جب تم کچھ لکھ رہے ہو، تو کیا کرو؟ وہ پورے یقین سے لکھو۔ اور پورے یقین سے لکھنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ انسان، یعنی ایسا نغمہ جو انسان یقین سے جب اس کو گنگناتا ہے تو وہ اثر رکھتا ہے۔ اقبال کا یہ نظریہ فنون لطیفہ میں اس وقت زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے جب فنکار یقین کی قوت رکھتا ہو۔ اور اس حوالے سے اقبال نے بہت کچھ لکھا۔ جو اقبال کا چھٹا ہے وہ جاہ و جلال ہے۔ فن کے حوالے سے چھٹا پوائنٹ کہ چھٹی کیا چیز ہونی چاہیے، وہ جاہ و جلال ہے، کہ آپ کے فن پارے میں جاہ و جلال اور جمال، خوبصورتی ہو، ایستھیٹک سینس ہو، وہ لوگوں کو اپیل کرے، وہ لوگوں کو متاثر کرے۔ اور وہ یہ ہے کہ اگر جلال نہیں ہے تو پھر قوت شوق پیدا نہیں ہوگی، اور اس میں وہ شان و شوکت نہیں پیدا ہوگی۔ اقبال کے فن اس پہلو کو پسند کرتے ہیں جس میں جلال بھی ہو اور جمال بھی ہو، کیونکہ جب اقبال نے مسجد قرطبہ کو دیکھا تو انہیں جلال و جمال دونوں صفتیں نظر آئیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے اس انداز سے خراج تحسین پیش کیا: تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل۔ جیسے اللہ حسین ہے اور اللہ حسن کو پسند کرتا ہے، تیرا جلال و جمال مرد خدا کی دلیل، وہ بھی جلیل و جمیل تو بھی جلیل و جمیل۔ ساتواں عنصر جو فن کے حوالے سے اقبال میں ہے وہ ہے تخلیقی عمل کا وجود۔ اقبال، اب دیکھیں نا، ایک چیز ہوتی ہے تقلید، ایک جو جیسا لکھ رہا ہے دوسرا ہی ویسا لکھتا جائے، مکھی پہ مکھی مارتے جائیں، اقبال اس کو پسند نہیں کرتا۔ اقبال کہتا ہے تم اپنی طرف سے لکھو۔ مثلا میں آپ کو لیکچر دے رہا ہوں، آپ میری باتیں سنیں، یہ پوائنٹ لیں اور اس کے بعد اپنے لفظوں میں بیان کریں، تمہاری تخلیقی قوت اس میں سامنے آئے گی، بجائے اس کے کہ وہی بھائی لکھتے رہیں کہ وہ سر نے، جیسے وہ ایک لڑکا پڑھ رہا نا تو پرائمری اسکول میں، تو استاد نے کہا جی پڑھ اولودہ پٹھ الف بے پڑھ، تو وہ بچہ بھی یاد یہی کر رہا تھا گھر میں، پڑھ اولودہ پٹھ الف بے، پڑھ اولودہ پٹھ الف بے۔ ہاں، تو آپ نے
اقبال کہتا ہے آپ کے اندر تخلیقی ایک ہونی چاہیے حص، اور اس کو اقبال کی شاعری میں بڑا دیکھا کہ اللہ نے انسان کو وہ استعداد، وہ طاقت، وہ صلاحیت دی ہے۔ اقبال نے خدا کی یعنی یہ دی ہوئی طاقت، صلاحیت، فطرت کے استعمال پہ بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اسی طرح 8واں جو پوائنٹ ہے وہ سوز اور تڑپ ہے۔ فن میں 8واں پوائنٹ سوز اور تڑپ ہے کہ اقبال یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ کے فن پارا، آپ کا لکھا ہوا شعر، آپ کی کہی ہوئی نظم، آپ کا لکھا ہوا گیت، آپ کا افسانہ، آپ کا ناول وہ دل میں حرارت پیدا نہیں کرتا تو وہ بیکار ہے۔ لہذا اقبال کی شاعری میں مثلا اب دیکھیں، بلبل ناپسندیدہ اور شاہین کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے، اور کبوتر کا بھی تن نازک ہے، شاہین کے جگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اقبال ایسی چیزیں پسند کرتا ہے کہ جس کے اندر سوز اور تڑپ ہو، اور مثلا اقبال نے یہ تصور پیش کیا کہ اگر فنکار بلبل کی مانند ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کبوتر کے اندر بھی شاہین کا جگر پیدا کر دے۔ اس حوالے سے ان کا ایک شعر ہے، نوائے پیرا ہو اے بلبل ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ کبوتر کے تن نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ اور 9واں پوائنٹ آزادی۔ اقبال جو کچھ اپنے فن میں لکھ رہا تھا، اقبال اس میں چاہ رہا تھا کہ تم آزاد ہو کے لکھو، اور اقبال ہمیشہ، اقبال دیکھیں نا، اقبال کے آپ پوری زندگی دیکھیں، غلامی کو اقبال قبول نہیں کر رہا، اور اقبال کہتا ہے کہ غلامی میں فنکار اپنی آنکھ سے نہیں بلکہ حکمران قوم کی آنکھ سے دیکھنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ غلامی میں کیا ہوتا ہے؟ انسان اپنی آنکھ سے نہیں دیکھتا بلکہ جیسے وہ حکمران اس کے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے۔ ہاں جب وہ آزاد ہوتا ہے تب وہ اپنی مرضی سے لکھتا ہے۔ تو یہ 9 پوائنٹس جن کا میں نے ذکر کیا، یہ آپ نے اقبال کے اس فن کے حوالے سے دیکھنے ہیں۔ اس کے علاوہ جو فنون لطیفہ ہیں فن شاعری میں، کہ اقبال کو فن شاعری میں کیا دلچسپی ہے، فن تعمیر، جیسے تعمیر کے حوالے سے قرطبہ کا آیا، اور بھی جتنی اقبال جب گول میز کانفرنس کے سلسلے میں گئے بہت سی مساجد کو دیکھا، اور جب اس مسجدوں کو دیکھتے تھے یا کہیں پہ بھی مسلمانوں کی ان تعمیرات کو دیکھتے تھے تو یا مسلمانوں کی لائبریریوں کو، کتب خانوں کو، تو اقبال بڑے افسردہ ہوتے تھے کہ میری قوم، میرے مسلمان تو اتنے غیور تھے اور ان کے اندر اتنی جاہ و جلال تھا، شان و شوکت تھی۔ اسی لیے اقبال نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ اسی طرح فن مصوری میں بھی اقبال نے مثلا اس کو بھی ایک فن کا، فن موسیقی فن موسیقی اقبال کے خیال میں موسیقی ایسی ہونی چاہیے جو جوش اور ولولہ پیدا کرے۔ یہ موسیقی نہ ہوئے بھائی آ جا بہ جا سائیکل تے یا کنے کنے جانا بلو دے گھر۔ اقبال کہتا ہے ایسی موسیقی کہ جو تمہارے اندر کوئی تڑپ پیدا کرے۔ اقبال کہتا ہے کہ اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، کہ اگر وہ جو ساز ہے نا اس میں موت کا، یہ بانسری اگر تمہیں موت کا پیغام دے رہی ہے، اگر نوا میں ہے پوشیدہ موت کا پیغام، حرام میری نگاہ میں نائے چنگو رباب، کہتا ہے پھر میری نظر میں یہ چیزیں حرام ہیں۔ لیکن اگر تمہیں وہ زندگی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے، اقبال نے جس صنف کو ذرا ناپسند کیا ہے وہ ڈرامہ ہے، کیونکہ ڈرامے میں ہم نقالی کرتے ہیں، ہم وہ نہیں ہوتے جو پیش ہو رہے ہوتے ہیں، اور ہم جو پیش کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اصل نہیں ہوتا۔ تو اقبال نے اس طرح، اور اقبال نے کا سب سے بڑا مقصد یہی تھا کہ اصلاح معاشرہ اور اصلاح افراد،